ہے یسوع نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تمہیں زندگی نہیں، اور جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا۔ خدا کے کلام مقدس پر خدا کرتا ہے۔ آمین۔ یہ چیزوں وقت ہے کہ ہم پاک میز میں شریک ہوں تو اس سے پیشتر چند باتیں اپنی نصیحت کے لیے خدا کے کلام مقدس میں سے جانیں گے اور پھر خدا کی پاک میز میں شریک ہوں گے۔ خدا کا وعدہ ہے اور خدا کا یہ حکم بھی ہے کہ میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو۔ خدا یسوع مسیح نے جب آخری فصح اپنے شاگردوں کے ساتھ آئی اور اس نے انہیں یہ حکم دیا کہ میری یادگاری میں ایسا ہی کیا کرو، اور ساتھ ہی ساتھ اب جب یوحنا رسول کی بات کو تنزیلی بیان میں پڑھتے ہیں تو خدا یسوع مسیح نے اپنے خون اور گوشت کے بارے میں جب سکھا رہا تھا اس بڑی بھیڑ میں سے لوگوں کو، تو بعض لوگ ان الفاظ کو سنتے ہی چراؤ گے کہ یہ اپنا خون اور گوشت کیوں کر ہمیں کھانے کو دے سکتا، کیونکہ ایسا کبھی پہلے ہوا نہیں تو نہ ہونے کو تھا کہ کوئی انسان کا گوشت کھائے یا اس کے خون کو پیے۔ لیکن خدا یسوع مسیح کا جو اصلی ہے، جو باپ سے نکلا ہے اور جس میں ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ ہے، اور کلام مقدس میں پہلے عہد جدید میں خون کھانے پینے کے بارے میں منع کیا گیا، کیونکہ وہاں ذکر ملتا ہے کہ خون میں جان ہے، زندگی ہے، تو اس لیے اس وقت میں قرآن عہد میں منع کیا گیا۔ لیکن خدا یسوع مسیح نے جب ایک نیا عہد میرے اقرار کے ساتھ پہلا جو ہمیشہ کی زندگی کا عہد ہے، جس میں وہ ہر اس کو جو اس پر ایمان لاتا ہے اسے اس عہد میں شامل کرتا ہے تاکہ وہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث رہے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تم میں زندگی نہیں ہے۔ یعنی ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے، ہمیشہ کی زندگی ہمارے اندر قائم رہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خداوند کے گوشت اور خون میں شریک ہوں، جس کے باعث وہ ہمیشہ کی زندگی میرے اور آپ کے اندر قائم رہتی ہے۔ جیسے یہاں لکھا ہے کہ میں اس میں قائم رہتا ہوں اور وہ مجھ میں قائم رہتا ہے۔ کون؟ جو اس خون اور گوشت میں شریک ہوتا ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ میں اس میں قائم رہتا ہوں اور وہ مجھ میں قائم رہتا ہے۔ کتنا خوبصورت وعدہ ہے اور اس ایماندار کے لیے جو خداوند کے بدن میں شریک ہوتا ہے، جو اس بدن میں قائم رہتا ہے، اس کے ساتھ یہ ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ ہے۔ اور ایک اور بڑا وعدہ ہے کہ جس طرح زندہ باپ نے مجھے باپ کے سبب سے
زندہ ہوں اسی طرح وہ بھی جو مجھے کھائے گا زندہ رہے گا۔ آمین۔ یعنی جب ہم خداوند کے پاک میز میں ہاتھ بڑھاتے ہیں، اس میں شریک ہوتے ہیں، تو خداوند کے ان وعدوں میں شریک ہوتے ہیں جو خداوند نے میرے اور آپ کے ساتھ کیے ہیں۔ آمین۔ تو اس لیے لازم ہے کہ ہم دنیا میں کسی جگہ بھی ہوں، کہیں بھی ہوں، جب بھی آپ کو یہ دعوت دی جاتی ہے خداوند کی پاک میز کی، تو ضرور اس میں ہاتھ بڑھائیں۔ اس میں ہمارے لیے بڑا قیمتی وعدہ ہے کہ ہم اس میں قائم رہتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی ہم میں قائم رہتی ہے اور ہم روحانی طور پر بڑھتے رہتے ہیں۔ آمین۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اے خداوند کے بدن اور خون میں ہمیشہ شریک ہوتے رہیں۔ اس کی اگر 23 آیت کو پڑھیں تو کہ خدا کی روحی وہ ہے جو آسمان سے اتر کر دنیا کو زندگی بخشتی ہے۔ آمین۔ یہ وہ روحی ہے جو ہمیں آسمان سے اتر کر ہمیں زندگی بخشنے کے لیے آئی، اور جب یسوع نے یہ باتیں اسے کر رہا تھا تو وہاں جو کھڑے ہوئے لوگ تھے انہوں نے اس کی کیا خواہش کی؟ انہوں نے اس سے کہا اے خداوند یہ روٹی ہم کو ہمیشہ دیا کر۔ کیا کہا لوگوں نے؟ اے خداوند یہ روٹی ہمیں ہمیشہ دیا کر، یعنی ہمیں ہر وقت ہمیشہ اس روٹی کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ جب ہم اسے کھاتے ہیں تو ہم خداوند میں قائم رہتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جس طرح اس بھیڑ میں سے لوگوں نے خواہش کی، کیا خواہش کی؟ اے خداوند یہ روٹی ہم کو ہمیشہ دیا کر۔ میری اور آپ کی بھی یہ خواہش رہنی چاہیے کہ ہم ہمیشہ خداوند کے بدن میں شریک ہوتے ہیں، اس کے خون اور گوشت میں، تاکہ اس کے جو وعدے ہیں وہ ہم پہ قائم رہیں۔ آمین۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو جانچیں بھی، اپنے آپ کو پرکھیں بھی، پھر خداوند کی پاک میز میں شریک ہوں۔ جتنے لوگ نامناسب طور پر گناہ کی حالت میں، بدی کی حالت میں خداوند کی پاک میز میں شریک ہوتا ہے، اس کھانے پینے کے باعث کیا ٹھہرتا ہے؟ رسول ٹھہرتا ہے۔ تو لکھا ہے بس آدمی اپنے آپ کو آزما دے۔ خداوند کی پاک میز میں ہاتھ بڑھانے سے بہتر اپنے آپ کو آزما لیں اور خداوند کے حضور اپنے آپ کو خالی کر دیں، اقرار کریں اپنی کمزوریوں کا۔ آئے اپنے سروں کو جھکائیں اور سب دعا کریں، سب دعا کریں، اپنا ہاتھ خداوند کے سامنے کھول دیں، اپنی کمزوریوں کو اپنے خداوند کے سامنے رکھیں۔ یوحنا کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں ہر طرح کی